السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے محض اسی کے فضل سے اور اسی کی توفیق سے رمضان کے روزے رکھے۔ جب کسی مزدور کا کام پورا ہو جاتا ہے، ملازم کا کام پورا ہو جاتا ہے، دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے۔ آج کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے ان کے معاوضے کے ملنے کا، اللہ کی طرف سے بخشش کے ملنے کا دن ہے۔ جب لوگ تیار ہو کر کے عید کی نماز کے لیے چلنے لگتے ہیں تو فرشتے راستوں کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس دوران بار بار یہ اعلان ہوتا ہے، جو تم مانگیں گے تمہیں دیا جائے گا، معافی طلب کرو گے معافی ملے گی، گناہوں سے بخشش چاہتے ہو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی آج کے دن بندوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اور جب بندے عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے انعام ہے۔ اب جب ہم نے روزے رکھ لیے، اپنا کام پورا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ لوگ 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بدلے میں مسلمانوں کو عید کے 2 دن دیے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں،
اسلام کے اندر خوشی منانے کا طریقہ، کس طریقے سے آپ کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے اندر خوشی کا مطلب آتش بازی کرنا، نعرے لگانا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نشانہ بنانا اور اس طریقے کی مختلف چیزیں معاشرے کے اندر آج دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جب کوئی تہوار آ جاتا ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کے مکانات کو، دکانات کو، ان کی جائیدادوں کو اور اسی طریقے سے ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام، اس نے تو ہم کو خوشی منانے کا، آپ کی خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ آج جب خوشی کا دن ہے تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتے تھے تو آج ایک اور نماز، 6 نمازیں آج کے دن پڑھنا ہے۔ اپنی عبادات کے اندر زیادتی کر کے اللہ کے سامنے شکر گزاری اور جو روزے رکھنے کی توفیق ہو گئی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس لیے آدمی کو آج کے دن 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو عید کی نماز پڑھنی ہے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اور دوسرا کام صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر مالداروں کے ساتھ غریب لوگ بھی رہتے ہیں، اور بعض ایسے بھی رہتے ہیں جو کام پہ جائیں گے تو روٹی ان کی رکابی میں آئے گی، اور اگر کام پہ نہیں جائیں گے تو پھر اس دن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر، تاکہ ان کے پاس کوئی چیز خرچے کے لیے رہے اور وہ کام پہ جائے بغیر آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ صدقۃ الفطر اس لیے واجب کیا گیا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزوں میں جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہم سے ہو گئی، جیسے روزے گزارنا چاہیے تھا عبادات کے اندر، اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، ویسا نہیں ہوا۔ کچھ لایانی چیزوں کے اندر بھی وقت گزر گیا، اور جن چیزوں میں وقت نہیں لگانا تھا روزے میں، ویسا روزہ گزر گیا۔ تو اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ جب آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو روزے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے ہیں۔ تو آج کے دن ایک تو عید کی نماز اور دوسرا صدقۃ الفطر کو ادا کرنا۔ اور پھر رمضان المبارک کے بعد والا جو مہینہ ہے شوال، جو آدمی اس کے 6 دن روزہ رکھ لے، رمضان المبارک کے 30 دن اور اس کے 6 دن، قرآن کریم کے اندر بھی یہ اصول نیکیوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ اب جو آدمی رمضان کے پورے 30 دن روزہ رکھ لے اور اس کے بعد کے 6 دن روزہ رکھ لے، اب اس کو 10 سے ضرب دے لیجیے تو سال کے 360 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو آدمی رمضان کے بھی روزے رکھے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھ لیا، اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ شوال کے جو روزے ہیں، آسانی کے واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی 6 مسلسل رکھ لیجئے، تاکہ روزوں کا ایک مزاج آدمی کے اندر بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی فوراً عید کے بعد نہیں رکھنا چاہتا ہے مسلسل، تو شوال کے پورے مہینے میں، شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کل ایک رکھ لیجئے، اس کے بعد ایک رکھ لیجئے، پھر ایک ہفتے کے بعد ایک رکھ لیجئے، اپنی سہولت کے حساب سے مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزے آپ کو رکھنا ہے۔ تو شوال کے روزوں کے سلسلے میں یہ قاعدہ ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں، اطراف میں
رہنے والے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا اور شریک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے آپ گھر سے باہر نکلے۔ جب آپ باہر گئے تو تھوڑا راستہ چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند بچے ہیں جو اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آپس میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزر کر تھوڑا اور آگے بڑھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، اس کے پاس اچھا لباس بھی نہیں ہے، وہی پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ اچھے کپڑے کہاں ہیں؟ آج عید کا دن ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، اگر میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی اچھے کپڑے رہتے اور میں بھی ان بچوں کے ساتھ خوشی خوشی مل کر کے کھیلتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا، واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ۔ پھر لے جا کر کے اس کو نہلایا گیا۔ پھر 2 چادریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی، چھوٹی چھوٹی منگا کر کے، ایک اس کو لنگی کی طرح سے باندھ دیا اور دوسرا اوپر کی طرف لپیٹ دیا اور پھر اس کو لے کر کے چلنے لگے۔ جب وہ بچہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نہیں چلیں گے بلکہ تم آج میرے کندھوں پر بیٹھ کر کے مسجد جائیں گے۔ اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اپنے گھر سے مسجد لے کر کے گئے۔ اور پھر جب وہ راستے میں جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر بٹھا لیا ہے، تو وہ بچے تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور کے کندھوں پر بیٹھنا نصیب ہوتا۔ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچ گئے تو آپ اس بچے کو وہاں پر، وہ بچہ تو صف میں بیٹھ گیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ تم وہاں پر مت بیٹھو، میرے بازو آ کر کے منبر پر بیٹھ جاؤ۔ اس طریقے سے ایک یتیم کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا تاکہ اس کو اپنی باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ بھی برابر مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک رہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اطراف میں جو یتیم بچے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کا خیال آج کے دن ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری خوشی کے اندر شریک ہو جائیں۔ اب نماز کا طریقہ یہ ہے، چونکہ سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اس لیے غلطی ہونے کا امکان ہے، پھر بتا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی نیت کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں اس امام کے پیچھے 2 رکعت 6 زائد تکبیرات کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف عید کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ باندھ لینا ہے، باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ جب پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد میں زائد تکبیرات شروع ہوں گی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر ہو جائے گی، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر پر جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ ہوگا، دوسری سورت پڑھی جائے گی، رکوع، اور پھر دوسری رکعت میں قیام ہوگا، اس میں بھی سب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جس طرح دوسری نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب صفیں باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔